اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، اور وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی دعائیں ہیں جن سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور وہ کون سے شخص ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص سفر پر جا رہے تھے، وہ تینوں آرام کی غرض سے غار میں داخل ہو گئے۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو خدا کی قدرت دیکھیں کہ غار کے دہانے پر پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑھک کر آ گرا اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں پریشان ہو گئے کہ ہم اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کریں گے۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا، کیوں نہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کریں، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیں۔ دیکھیں، میں یہ آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہی، یہ صحیح حدیث ہے۔ امام مسلم اور امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے دعا کی، یا اللہ، میں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی ہے۔ ایک دن میں دودھ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ سو رہے تھے، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور رات بھر دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں۔ اس دعا کے بعد پتھر ذرا سا سرک گیا، مگر اتنا نہیں سرکا کہ وہ تینوں اس سے باہر نکل سکیں۔ اب دوسرے شخص نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، یا اللہ، قحط سالی کے دوران میں ایک مجبور عورت پر با اختیار ہو گیا تھا، لیکن جب اس عورت نے کہا کہ خدا سے ڈر تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا اور میں نے اسے جانے دیا۔ یا اللہ، میں نے اس سے پیسے بھی واپس نہیں لیے۔ میرا یہ عمل اگر تجھے پسند آیا ہو تو مجھے ہم سب کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں۔ اس دعا کے بعد پتھر مزید سرک گیا، مگر ان کے نکلنے کی جگہ پھر بھی نہیں بنی۔ اب تیسرے شخص نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، یا اللہ، میں نے اجرت پر چند مزدور رکھے تھے، سب اپنی اپنی اجرت لے کر چلے گئے، مگر ایک شخص نہیں لے کر گیا۔ وہ اجرت میں نے کاروبار میں لگا دی، وہ بہت سے مال و دولت میں تبدیل ہو گئی۔ جب وہ اجرت لینے آیا تو سارا مال میں نے اسے دے دیا۔ پروردگار، میرا یہ عمل اگر تجھے پسند آیا ہو تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دیں۔ وہ پتھر لڑھکا اور دور جا گرا، غار کا دہانہ کھل گیا، وہ تینوں باہر آ گئے۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں ان اوقات کی طرف جن اوقات میں ہم دعائیں مانگیں تو بہت جلد قبول ہو جائیں۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ میں جیسے ہمیں پتہ چلا کہ وہ سفر کر رہے تھے، تو مسافر کی سفر کے دوران دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے پچھلے پہر آپ لوگ جو دعائیں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں وہ بہت جلد قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی بہت جلد مقبول ہو جاتی ہیں۔ سجدے میں اللہ رب العزت سے مانگی جانے والی دعائیں سند قبولیت بہت جلد حاصل کر لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ہاں، اب آتے ہیں اس شخص کی طرف، ان افراد کی طرف جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر پاتی۔ جلد بازی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی رد کر دی جاتی ہیں، قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتی۔ اسی طرح غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب غافل دل کیسا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، تو غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں دعا کے آداب کی طرف کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھ کر دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں۔ دیکھیں، دعا کرتے وقت سب سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کر لیں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور سب سے پہلے درود پاک کا اہتمام کریں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اپنی حاجت پیش کریں، اور آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ جو دعائیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ان دعاؤں سے زیادہ برکت والی دعائیں کوئی نہیں ہو سکتی۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے سوال کیسے کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو دعا پڑھی وہ یہ تھی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات تیری دنیا اور آخرت دونوں کو تیرے لیے جمع کرنے والے ہیں، یعنی دونوں میں تجھے ان کلمات کے ذریعے کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ویسے تو بے شمار دعائیں ہیں، مگر میں طوالت کے خوف سے یہیں پر اکتفا کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔